اچھائی کرنے والا، اچھے طرح تذکرہ کرنے والے کو تو یہ خوبی ملی۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب خوش آمدید۔ اب کیا فرمائیں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کا کیا انجام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو واقعہ سنایا، دیکھیں یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پہلے تو ہم سب کو مبارک ہو کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، ہم سے رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور جس سے رب بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کا بیڑا پار ہے۔ تو اب وہ بندہ سوچ لے کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، یا کچھ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ معاذ اللہ مائنس پوائنٹ بات کرتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم ہوتے کون ہے کسی صحابی کے بارے میں مائنس بات کرنے والے؟ پیارے آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے پیروی ہدایت پا جاؤ گے۔ اب نبی پاک اپنے ہر صحابی کو ستارہ کہیں اور ہم اس ستارے میں کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ تو ہماری عقل کا فطور ہے۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات علماء نے فرمائی کہ جو صحابی پر اعتراض کرتا ہے نا، ایکچولی معاذ اللہ وہ نبی پاک کی تربیت پر اعتراض کرتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں اور آپ ان کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں بڑوں کی باتیں بڑے جانیں، ہمارے ماں باپ میں بھی اگر آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں بچوں کا کام نہیں ان کے معاملے میں ڈسکس کرنا۔ تو آلویز مفتی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ جن سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، جن سے جنت کا وعدہ ہے، تو ہم صحابہ کے بارے میں آلویز اچھی بات کریں۔ اور یہاں میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا جو بدنان بھائی اور مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار جب اہل بیت کی بات کرو نا تو صحابہ کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ کل ہم نے اہل بیت کا سلسلہ کیا، کہیں نہ کہیں صحابہ کا ذکر ضرور ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے صحابہ کی بات ہو رہی تھی، بار بار اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ دو آنکھیں ہیں، ان کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ اور کتنا پیارا ہم نے شعر اعلیٰ حضرت دو حدیثوں کے ذریعے سمجھایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اگر آپ اہل بیت کی سیرت پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو قدم قدم پر ہر تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابہ کی بات کرتے تھے یا صحابہ سے ملتے تھے۔ صحابہ کا اگر سیرت پڑھیں جو اس زمانے میں تھے تو ہر تھوڑی دیر بعد وہ اسرین کریمین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، امہات المومنین کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کو اللہ نے اتنا مال دیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سرکار علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد پیارے آقا کی ازواج مطہرات کی چاکری کرتے تھے، یعنی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، تو وہ خدمت کا انہیں یہ صلہ ملا کہ کہتے میرے مال میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی صحابہ کا ذکر بغیر اہل بیت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا، اہل بیت کی بات کرے تو صحابہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت ایک گروہ ہے، خوبصورت یوں سمجھے کہ گروہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں اتنا شیر و شکر ہیں کہ ان کو سیپریٹ کر کے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ ان دونوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے 40 تابعین اعظام سے ملا جو نبی پاک علیہ السلام سے یہ روایت جو ہے ہمیں سنایا کرتے تھے۔ وہ روایت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے تمام صحابہ سے محبت کرے، انہیں دوست بنائے اور ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن جنت میں میرے صحابہ کی معیت عطا فرمائے گا، ساتھ نصیب۔ صحابہ کے لیے جو مائنس پوائنٹ یا اللہ نہ کرے غلط بات کرنے کی بات کتنا دور تک جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا۔ بس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی، تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ یعنی صحابہ سے محبت ایکچولی نبی پاک سے محبت کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ دیوانہ وار پیار اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا، اور صحابہ کرام سے جو بغض رکھتا ہے وہ کہہ نہیں پا رہا ہوتا، لیکن ایکچولی وہ نبی پاک علیہ السلام سے بغض۔ اور پیارے آقا نے بات کیا فرما دی کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی اور جو مجھے تکلیف ہوئی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کو تکلیف پہنچی۔ تو یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ اچھا اس میں یہاں پر ایک بات فرمائی عبدالحبیب بھائی نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر گویا کہ اس کا اعتراض ہو رہا اور سوال یہ کر رہا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث ہے، یعنی آج کوئی بڑا آدمی ہو، دنیا میں کسی کو منصب مل گیا، چاہے دنیاوی مل گیا اور دینی، اچھا دینی ملا ہے تو پھر وہ اور زیادہ محتاط۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کس کو رکھنا ہے، کتنا خیال کریں گے وہ؟
कोई एक आलिम भी होगा ना, मस्जिद का इमाम भी होगा, तो वो अभी अपना उठना बैठना चेक करता है कि मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए मसाइल नहीं हो, कोई मुझे बोले कि ये किन से इनकी दोस्ती होगी और किन के साथ उठना बैठना है। अच्छा, फिर और कोई बड़े मनसब वाला है तो वो कितना ख्याल करते हैं। किसी का हम इर्द गिर्द देखें, पीराने इज़ाम देखें, बड़ी शख्सियात देखें, दीनी शख्सियात की बात कर रहा हूँ कि वो बड़े मोहतात होते हैं इन चीज़ों में। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बंदों की तरफ नजर फरमाई, उनके दिलों की तरफ नजर फरमाई और जिनको चाहा मेरा शर्फ साहबियत अता फरमाया। यानी ये रब ने मुंतखब किए हैं, वहां से हुई। यानी कौन हुजूर इस्लाम के सहाबा बनेंगे तो अल्लाह ने लोगों के दिलों की तरफ नजर फरमाई, उनमें से जो सबसे अच्छे थे, बेहतर थे, उनको मेरा सहाबी बना दिया। वाह वाह वाह। तो जब अल्लाह ने उन्हें सहाबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें यह शर्फ अता फरमाया है, तो अब हम उसके ऊपर किसी तरह की जो है वो बात वो कौन सी करें। दूसरी बात यह है कि सहाबी बना ही उस सोहबत और उस दीदार से है, अमल जेर बहस ही नहीं। यहाँ पे अमल से बना ही नहीं, अमल तो से अमल बना को ही नहीं डिस्कस क्यों करें? अमल से बना ही नहीं है ये भी, और कोई कह भी नहीं सकता कि मैं अमल के जरिए सहाबा से बढ़ जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया, मेरे सहाबा इतनी गंदम इतना जौ सदका कर दें और गैर सहाबी वो पहाड़ सोने का भी सदका कर दें, बराबर सवाब अल्लाह ने इनको देना है, वो सोने पे पहाड़ पे भी नहीं मिलेगा। वाह वाह। तो ये अमल भी वाजे बता दिए हैं कि उधर सदके में पहाड़ है पूरा और वो भी सोने का पहाड़ है, और इधर ये एक मुद और इसका या उसका निस जो है वो यहाँ पर वो अनाज सदका किया जा रहा है, गंदम सदका की जा रही है। तो जितना अल्लाह इनको अजर अता फरमाएगा, इससे पता चला कि सवाब अल्लाह ने देना है और सवाब अल्लाह ने अता फरमाना है। बज़ाहिर उनका वो अमल वो मुख्तसर है, मगर रब ताला ने उनके लिए ये शाने बयान कर दिए, उनके छोटे थोड़े से भी अमल पर अल्लाह उन्हें सवाब ज्यादा। यहाँ पर मैं ये भी चाहूंगा कि इसका भी जवाब दे दिया जाए। बाज चीजें हैं जो तारीख में हैं और बाज लोगों को शौक होता है कि हम तारीख पढ़ें, फिर तारीख में हर तरह की चीजें हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के आपस के मामलात, जैसे कि अब्दुल हबीब भाई ने फरमाया बड़ों के मामलात, जिसको मुशाजरात भी कहा जाता है, उस पर एक आम शख्स को गुफ्तगू करने का कितनी इजाजत है? अगर उसने पढ़ा है किस तरह उसको अपने नजरिए में रखे, और उसको अगर बयान करना हो तो किस हद तक और कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तारीख में कई चीजें होती हैं। अच्छा, उसमें रत्बो याबिस सब कुछ भी है, उसमें कई चीजें ऐसी होंगी कि जो वाकई हकीकतन साबित भी होंगी, और कई ऐसी हैं कि जो वैसे ही मुबालगा है, साबित नहीं है। जी। तो अब पहली बात तो ये कि ये उलमा ही फैसला करेंगे कि ये वाकया हकीकत से भी इसका ताल्लुक है या नहीं है। सही। अच्छा, है तो कितना है उसमें, उस वाकये में हकीकत से भी ताल्लुक है तो उसका कितना है, तो ये तो सब उलमा बयान करेंगे, उन्हीं के सामने हम रखेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी वाकये को सामने रखकर क्या हम उनके वो फजाइल जो कुरान में आए और वो फजाइल जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, तो आप बताएं कि वो सीरत की किताब का वो सफ़ा आप सामने रखेंगे या कुरान हदीस अपने सामने रखेंगे, जिनके अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमा दिया है। तो इसलिए ज़ाहिर है हर ज़ी अकल यही कहेगा कि हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को देखना है और जो उनके लिए इरशाद फरमा दिया। अच्छा, कुरान में कहा वकुल वादल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। आगे क्या इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो करोगे, जो करोगे अल्लाह खबीर है, जानने वाला है जो तुमने करना है और जो तुम करोगे। सही। अब अमलों की बात वहां अल्लाह ने ये इरशाद फरमा दिया है कि जो तुमने करना है वो भी अल्लाह जानता है और जो आगे करोगे वो भी अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ने इन तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अब हम आते हैं उस पर, अगर जो इस तरह के हैं वाकयात, ठीक है, कई वाकयात को हम उसको ये थोड़ी कहेंगे कि वो वाकई सिरे से नहीं हुई, आपस में कोई जंगें भी हुई, ये सब चीजें, लेकिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से हमारे उलमा ने बिल्कुल वाज़े उनको कुतुब के अंदर बयान फरमाया। और हज़रत मौला कायनात हज़रत शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी शानों को भी बयान किया, अजमतों को भी बयान किया और उन मामलात में आपके हक होने को बयान किया, ये बिल्कुल वाज़े। और दूसरे मद्दे मुकाबिल ये फरमाया कि वहाँ पे इज्तिहादी जो है वो खता के मामला थे, यानी इन चीजों को भी बयान किया, ऐसा नहीं कि ये बयान, लेकिन एक मुसलमान को क्या अकीदा रखना है, उन हस्तियों के बारे में उनको क्या करना है, तो वो दोनों तरफ के ये बयान कर दिए गए हैं। और यहाँ हक भी बयान कर दिया है और दूसरी तरफ इज्तिहादी खता भी बयान की है, लेकिन सहाबी होने के नाते हमें हर सहाबी से प्यार करना है, उनका प्यार भी करना है। जिस सहाबी की इज्तिहादी खता को रब ने माफ कर दिया, उनसे जन्नत का वादा फरमा लिया, तो अब उस खता का हमें जिक्र करने की क्या जरूरत है? ये इसमें बहस में पढ़ना ही नहीं, यही तो फितना है असल। यानी हम क्या ये फैसले करने के लिए बैठे हैं जिसको एक आदमी को अपनी बुनियादी इल्म भी ना हो दीन के हवाले से। असल में मसला ये है कि दीन आजकल सीखना जो है ना वो लोगों ने वहां से शुरू कर दिया है, जिसका कोई बैकग्राउंड में ना तो कोई दीनी तौर पर हो, ना उन्होंने कोई बाकायदा
علم سیکھا ہو، نہ دین باقاعدہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھا ہو، سیکھا ہو، چند چیزیں پڑھی اور وہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دی. یعنی ہم کتنے سمجھدار ہیں. ڈاکٹر تو وہ ڈھونڈیں گے کہ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ ٹاپ کلاس میں بالکل. اچھا اس میں بھی لوگ وہ رکھتے ہیں، اس کی کیٹیگری بنا کے رکھتے ہیں. اچھا پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈاکٹر زیادہ اپ ہو گیا، یہ زیادہ آ گیا. کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مختلف اس میں رہتے ہیں. یعنی ڈاکٹر وہ، اور دین کہاں سے لینا ہے؟ وہ چوراہے میں بیٹھے ہوئے آدمی سے لیں گے، وہ ہم کیا برگر والے سے لیں گے، وہ ہم نارمل کسی ایسے بندے سے دیں گے کہ دین کی بات ہم نے وہاں سے سیکھنی ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. جب ہم ایسے لوگوں سے دین سیکھتے ہیں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دین ہے، انظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ واضح طور پر اس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. صحابہ اکرام میں حضور ترتیب بھی ہے کوئی کہ کس کا زیادہ مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد کون ہے، پھر ان کے بعد کون ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہر صحابی الحمدللہ وہ قطعی جنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی کیٹیگرائز ماشاءاللہ علماء کرام نے ہمارے لیے فرمائی. بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک، یعنی انسان، جنات اور فرشتوں سے سوا ملائکہ مقربین، افضل جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ. یہ ترتیب یاد رکھے. صدیق اکبر، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر حضرات حسنین کریمین، اس کے بعد اصحاب بدر، اصحاب بیت رضوان، ان کے لیے افضلیت ہے. اور یہ سب قطعی جنتی ہیں، اور باقی سارے صحابہ اس کے بعد ہیں. لیکن یہ ترتیب ہمیں یاد رکھنی ہے. تو سبحان اللہ، ہر صحابی سے ہمیں پیار ہے. جبھی تو امیر اہل سنت نے نعرہ عطا فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنت. اور یہ ترتیب باقاعدہ یعنی جو بیان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں موجود ہے. آپ نے پوچھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر. کہا ان کے بعد؟ کہا عمر. بالکل یعنی بغیر کسی یعنی اس میں کوئی تردد نہیں کسی طرح کے، یعنی یہ ہیں ان کے بعد. یعنی یہ صحابہ میں شروع سے یہی چلتا ہوا، مشہور بات ایسے ہی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر آپ پوچھوں گا نا تو یہ حضرت عثمان کا نام لے دیں گے. تو میں نے ڈائریکٹ پھر سمانتا آپ، پھر آپ کا مقام مرتبہ. تو آپ نے کہا کہ انا راجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے عام آدمی ہوں. ایک عاجزی کا اظہار کیا تو میں مسلمانوں میں سے ایک. ایک شخص اور آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے زمانے میں. اچھا یہ وہ دور تھا کہ جس وقت روح زمین پر حضرت علی سے افضل کوئی نہیں تھا. اس وہ دور جب آپ خلیفہ تھے، تو ظاہر حضرت ابو بکر صدیق وصال فرما گئے، حضرت عمر بھی دنیا سے آپ بھی شہید ہو گئے اور آپ چل رخصت ہو گئے، حضرت عثمان بھی. تو اب خلیفہ حضرت علی. تو اب روح زمین پر سب سے افضل کون اس وقت شخصیت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو ان سے جب کہا نا کہ کسی نے آ کے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب آپ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ کی مثل کوئی نہیں ہے، یعنی آپ ایسے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ تو کہا نہیں. تو کہا اگر تم نے یہ کہا دیکھا ہوتا نا کہ حضور کے، یعنی یہ آپ کا بھی انداز ایک وہ عقیدہ افضلیت دیکھے کیسے سمجھا رہے ہیں. کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا اور پھر یہ جملے ہوتے کہ میری مثل کوئی نہیں ہے تو میں تو تیری گردن ہی اڑا دیتا. اگر تم بچ گیا اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں حضور کو. اچھا کہا ابو بکر صدیق کو؟ کہا نہیں ان کو بھی میں نے دیکھا. کہا پھر بھی تمہاری بچت ہوگی ورنہ میں تمہیں کوڑے لگاتا. یعنی یہ جملہ حالانکہ یہ تو تعریف تھی اور واقعی وہی تھی کہ اس وقت آپ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے وہاں بھی یہ عقیدہ گویا کہ یہ سمجھایا ہے. یہ حق گو لوگ تھے نا. بالکل ماشاءاللہ. اور ہم بیان کیا ایک جملہ کہ ان کی خلافت بر ترتیب افضلیت وہ تھی، ان کی افضلیت بر ترتیب خلافت نہ تھی. صحیح. ٹھیک ہے، جملہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، بہت زبردست بات بالکل آخری ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو خلیفہ بنتا گیا وہ افضل ہو گیا، نہیں، جو افضل تھا وہ خلیفہ بنا. وہ خلیفہ جو افضل تھا پہلے، یعنی جن کی شان افضلیت والی مسلم تھیں پھر وہ خلیفہ بنے. وہ چاروں اس وقت موجود تھے نا. جی ہاں، موجود ہوتے ہوئے چنا گیا تھا ابو بکر صدیق کو. تو جو افضل تھا اسے خلیفہ، ایسا نہیں تھا بعد میں کوئی آیا. چاروں اس وقت موجود تھے اور پھر باری باری یہ خلافت ملی. تو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات. یہ تو ایک آسمانی ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ کیسے ان کی چاروں موجود ہیں، پھر ایک پردہ فرما گئے، دوسرے موجود ہیں، دوسرے پردہ فرما گئے، تیسرے موجود ہیں. حضرت علی المرتضیٰ ماشاءاللہ ایک طویل عمر شریف پائی، خوب خدمت فرمائی. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم
کرمو ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے 400 شہرے ہیں ان چاروں کے 400 شہرے ہیں ان چاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار 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 کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے ماشاءاللہ ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے سحری پہلے کر لیتے ہیں پانی کا کہہ دیتے ہیں جیسے اذان ہوگی مجھے بتا دینا اذان ہوتی ہے تو وہ پانی شروع کرتے ہیں اذان ساری میں پانی پیتے ہیں جیسے اذان ختم ہوتی ہے وہ سحری بھی ختم کر دیتے ہیں ایسا کرنا کیسا اب تو کافی سمجھا دیا ہے اب لوگوں کو ماشاءاللہ یہ والا مسئلہ تو سحری بند ہونے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں اذان فجر کے لیے ہے اور جس شخص نے فجر کی اذان کے دوران یہ کھانا پینا سلسلہ رکھا تو اس کا تو روزہ ہی اس نے اپنا فاسد کر دیا خراب کر دیا شروع ہی نہیں روزہ اس نے کیا تو یہ بالکل غفلت ہے اور گناہگار ہوگا کوئی شخص اگر ایسا کرے گا تو یہ جو بھی پانی پینا ہے 2-4 منٹ پہلے ہی یہ سلسلہ ختم کر دیں اس کے بعد 12 گھنٹے تقریباً ویسے بھی تو رہنا ہے پانی کے بغیر. آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ ہم اونٹ نہیں ہیں کہ پانی سٹور کر سکیں تو آخری منٹ میں پیوں گا نا تو ذرا دیر تک رہے گا بھائی 5 منٹ پہلے بھی پی لو گے تو تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے بعد نکل جانا ہے پیاس تو لگنی ہے تو یہ ایک دماغ میں سمجھا ڈالا ہوا کہ فل اسٹاپ لگانا ہے آخری منٹ آخری سیکنڈ پر بتا دینا بس آخری 20 سیکنڈ باقی ہو 20 سیکنڈ پہلے کیوں بتانا ہے آپ 2-4 منٹ پہلے ہی ختم کر لیں. ابھی تو جملہ کہا نا کہ وہ اذان ختم ہوتی ہے تو کھانا پینا بھی بند ختم کر دیتے وہ ختم نہیں کرتے وہ روزہ بھی ختم کر دیتے ہیں بھائی تو پہلے بند کر لیں وقت شروع ہونے سے ختم ہونے سے پہلے 4-5 منٹ ہی باقی ہیں ویسے ابھی تو جلدی اب اختتام کی طرف آ جائیں. کراچی میں ایک کال اور دیتے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی نیت کرنا بھول جائیں تو کیا روزہ ہو جائے گا جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب روزے کی نیت کرنا اگر بھول گئے تو روزے کی نیت کب تک ہو سکتی ہے صبح جب اگرچہ فجر کا وقت ہو گیا یا اس کے بعد کا بھی سورج بھی نکل آیا بالفرض کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور اس وقت کھلی تب بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں صبح سے روزے کی حالت میں. دوسری بات ہے نیت یہ زبان سے شاید جو عوام کہتی ہے میں بھول گئے تو وہ سمجھتے کہ زبان سے پڑھنا بھول گئے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں نیت دل میں ہے سحری کر رہے ہیں یہ خود نیت ہے سحری کرنا ہی روزے کی ایک طرح کی یہ نیت ہے تو اس لیے یہ نیت ہی شمار ہوتی زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے عربی زبان میں اگر کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کا ترجمہ مفہوم بھی آنا چاہیے کہ یہ میں نیت کر رہا ہوں اور ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی کر لیں تو باقی یہ اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا یعنی زبانی نیت بھول گیا کہنا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دل میں نیت ہے روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج کے وظیفے کی طرف چلیں گے. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمیں روزانہ ایک خوبصورت وظیفہ بتاتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو ریکارڈ کر لیا کریں جب یہ لنک چلے اور بمپر چلے ہمارا تو آپ کو اب اطلاع دے دی جاتی ہے کہ وظیفہ ہے چاہیں تو ریکارڈ کر لیں اس کو ویڈیو بنا لیں تو مختصر سا ہوتا ہے آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. ویسے اس کی شارٹ کلپس بھی آنا شروع ہو گئے ہمارے سوشل میڈیا ہر کسی تک پہنچے نہ پہنچے. جی ہاں یہ بات ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج کے وظیفہ ماہ رمضان آیا ہے جناب آج ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر مہربانی کم کرتے ہیں دوستی کم کرتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا تعلق لوگوں کا نہیں ہوتا. آج وہ وظیفہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی یعنی لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑے سافٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بڑا کمال کا وظیفہ ہے. اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. یا رحیم جو کوئی 500 بار پڑھے گا یا رحیم جو کوئی 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت پائے گا اور مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی. تو اللہ کے ذکر کی نیت سے روزانہ 500 بار اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد یا رحیمو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ پاک بھی رحمت فرمائے اور اپنی مخلوق کو بھی ہم پر رحیم بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد مقیلہ نے عرب پھر کھینچا دامن
हजारान अरब बाग़ फिरदौस को जाते हैं हजारान अरब हाय सहराए अरब हाय बयाबान अरब दिल वही दिल है जो आँखों से हो हैरान अरब दिल वही दिल है जो आँखों से हो हैरान अरब आँखें वो आँखें जो दिल से हो कुर्बान अरब। सुभान अल्लाह। वह कराची में टाइम ख़त्म हो रहा है, खाना पीना मौक़ूफ़ फरमा दीजिए। अमीर अहले सुन्नत के साथ आइए दुआ में शामिल हो जाते हैं। जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे फजलो करम से आज 14वें रोज़े की सहरी की सआदत मिली। या अल्लाह पाक रोज़ा भी पूरा हो जाए, आफियत के साथ हो, कबूलियत का फैज़ान हो। ऐ अल्लाह पाक अशर मग़फ़िरत अपनी रहमतें लुटा रहा है, मग़फ़िरत के परवाने बाँट रहा है। ऐ अल्लाह पाक, ऐ गफ़ूरुर रहीम, या रब गफ़्फ़ार, ऐ मग़फ़िरत करने वाले परवरदिगार, अपने फ़ज़लो करम से हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, इस वक्त जो भी दुआ में हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, सब बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ हो जाएं। या अल्लाह पाक, हम सब के गुनाह मुआफ़ हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक, गुनाहों से हमारा पीछा छूट जाए, गुनाहों का मरज़ दूर हो जाए, हम नेक बन जाएं, पक्के नमाजी बन जाएं। ऐ अल्लाह पाक, रमज़ानुल करीम में तो मस्जिदें आबाद होती हैं, बाद में वो सूरत नहीं रहती। ऐ अल्लाह पाक, सब ऐसे नमाजी बन जाएं कि हमारी सारी मस्जिदें सारा साल आबाद रहें और मस्जिदें भर जाएं, मस्जिदें कम पड़ जाएं और हमें तौफीक मिले कि हम और मस्जिदें बनाएं और मस्जिदें बनाएं और मस्जिदें बनाएं और इनको नमाजियों से भरते चले जाएं। इलाहुल आलमीन, हमें गुनाहों भरे फैशन से निजात दे और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक मिले। ऐ अल्लाह पाक, सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बन जाएं। या अल्लाह पाक, दुनिया की बेजा मोहब्बत से जान छूटे, अपने ही और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दे दे। या अल्लाह पाक, अपना खौफ अता फरमा। या अल्लाह पाक, अपने खौफ से रोने वाली आँख अता फरमा, इश्क़ रसूल में बहने वाली आँखें नसीब हों। ऐ अल्लाह पाक, हमारे दिल जो है तेरे महबूब के इश्क से लबरेज हो जाएं। या अल्लाह पाक, हमारा दिल तेरे खौफ से थर थर कांपता रहे। इलाहुल आलमीन, गुनाहों पर जो दिलेरी है वो ख़त्म हो जाए, बल्कि गुनाह हो ही ना, सिर्फ नेकियां हों, सिर्फ हमसे सवाब वाले काम हों। या अल्लाह पाक, सिर्फ हमें जन्नत में ले जाने वाले अमाल पर अमल की तौफीक मिले। मौला करीम, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, परेशान हाल खुशहाल हों, दुखी सुखी हो जाएं, रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाएं, नेक औलाद बआफियत बगैर ऑपरेशन के अता हो। जो बे औलाद हैं, इनको नेक औलाद मिले,
बेटियों के तलबगार बेटियां पाएं, जिनको बेटे चाहिए उन्हें बेटे मिले। ऐ अल्लाह पाक जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। या अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब कर दे। या अल्लाह पाक बार बार हज नसीब कर दे। या अल्लाह पाक बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा दे। या अल्लाह घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज को इस्लाम का हकीकी मायनों में कलआ बना दे। अल्लाह की रज़ा के लिए अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों ने किया कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 6:05 پہ ہیں. لاج رکھ میں رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمد للہ الذی هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. توبوا إلى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. جن کا وضو نہیں ہے فوراً وضو کریں. ہم لوگ 5 منٹ تھوڑا کلام پڑھیں گے پھر انشاءاللہ دوسرے بھی جو ہیں وہ جن کا وضو ہوئی پھر نماز کی تیاری. جلدی جلدی جن کا وضو نہیں ہے فوراً جائیں, ایسا نہ ہو رش ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ماشاءاللہ. جلدی جلدی نماز پہلے. لاج رکھ میرے دست دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی اپنی رحمت کی اپنی عطا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے. میرے مولا تو خیرات دے دے. حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے. حال آسی کا بے حد برا
برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے اب تک اولاد سے جو ہے محروم اب تک اولاد سے جو ہے محروم ان کی بھر گود اے رب قیوم سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا
مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Ramazan